بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سچا مسلمان جس میں کچھ بھی خوف خدا اور فکر آخرت ہو، اس کی ایک بڑی فکر اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، موت اچھی حالت میں آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت بری ہو، خاتمہ خراب ہو اور آخرت کا عذاب مقدر بنے۔ وہ اچھی موت کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، اسباب بھی اختیار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم سبب اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ ان کی بینائی جا چکی تھی تو انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی۔ جب دروازے پر کوئی مسکین آتا مانگنے کے لیے تو اپنے ٹوکرے میں سے کچھ چیز لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے مسکین کو صدقہ دیتے۔ گھر والوں نے کہا بھی صحیح کہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، ہم موجود ہیں، آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کو دے آتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ دوران سفر ایک ایسے شخص سے میری ملاقات ہوئی جو جدید تعلیم اور مغربی اثرات کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کی ذات کا ہی منکر تھا، اور کہنے لگا کہ میں تو وہی بات مانوں گا جو میری عقل میں آ جائے اور سائنس سے ثابت ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتا، اور خدا کا وجود ابھی تک سائنس سے ثابت نہیں ہو سکا۔ ان بزرگوں نے فرمایا، آپ اپنے والد کا والد ہونا، اپنے باپ کا باپ ہونا عقل سے اور سائنس سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ کہنے لگا، یہ تو میں ثابت نہیں کر سکتا۔ بزرگ نے فرمایا، میاں، اپنی ماں کے کہنے پر تم نے باپ کو مان لیا، ماں کے کہنے پر باپ پر اعتماد کر لیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے تمہیں عقل اور سائنس معیار چاہیے۔ اس گفتگو سے اللہ پاک نے اس آدمی کی جو منکر خدا بن چکا تھا اصلاح فرما دی۔ اس سے بزرگان دین کی، نیک لوگوں کی، علماء کی صحبت، اہل علم کی مجالس کی اہمیت کا پتہ چلا کہ اس کی برکت سے ایمان جیسی دولت محفوظ رہتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ برے لوگوں میں، بے دین اور ملحد لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوا اور دوست یار بے دین قسم کے ہوئے کالج میں اور دفتر میں اور جاب پر، لیکن علماء سے تعلق نہ ہوا، تو خطرہ ہے کہ ان بے دین اور ملحد دوستوں کی دوستی اور صحبت کی وجہ سے کہیں ایمان جیسی دولت سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اس لیے اپنے اوپر علماء کی، مشائخ کی، بزرگان دین کی مجالس اور صحبت کو لازم کریں۔ اگر اپنا ایمان بچانے کی کچھ بھی فکر ہے تو قرآن پاک میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا، اس سے نفرت دلائی گئی۔ حدیث پاک میں زنا سے بدتر گناہ قرار دیا گیا، الغیبت اشد من الزنا، فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا خوفناک، خطرناک گناہ کرنے پر کوئی مرد یا عورت کیوں مجبور ہوتا ہے؟ کیا چیز انہیں غیبت کرنے پر آمادہ کرتی ہے؟ علماء نے چند باتیں لکھی ہیں، چند اسباب لکھے ہیں غیبت کے۔ نمبر 1، دل کی بھڑاس نکالنا۔
مثال کے طور پر کسی سے کسی بات پر ناراضگی ہو جائے اور دینداری ہے نہیں، خوف خدا ہے نہیں، تو اب بدلہ لینے کے لیے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے دوسروں میں کیڑے اور عیب نکالے جاتے ہیں۔ گویا غصہ اور حسد غیبت کا بڑا سبب ہے۔ نمبر 2، دوستوں کی ہاں میں ہاں ملانا۔ بسا اوقات دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں اور باتوں میں مصروف اور مشغول ہے، وہ غیبت کرتے ہیں، یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اعتراض کروں گا تو میرے ساتھی، میرے دوست مجھے برا مانیں گے، مجھے بوجھ سمجھیں گے، نفرت کریں گے، اس لیے وہ اپنی کم علمی اور جہالت سے یہ سمجھتا ہے کہ ان کو منع نہ کروں، الٹا ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں۔ نمبر 3، تیسرا سبب یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی مجھ سے حسد کرتا ہے، میرے خلاف باتیں کرتا ہے، اب یہ بھی اس کے خلاف اس کی غیر موجودگی میں باتیں کرے گا، گویا اس کا حرام کام کرنا سبب بن گیا اس کے حرام کام کرنے کا۔ اگر وہ غیبت کر کے زنا سے سخت جرم کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہی جرم میں بھی کرنے لگ جاؤں۔ نمبر 4، بسا اوقات ہماری طرف کوئی آدمی کوئی بات منسوب کر دیتا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم ایسے ہو۔ اب ہم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے دوسروں کا نام لے دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نام لیے بغیر اپنی برات کا اظہار کر دیتے، یا کبھی اپنے جرم کو ہلکا کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بھی میرے ساتھ اس جرم میں شریک تھا، یوں فلاں کی غیبت خواہ مخواہ ہو گئی۔ نمبر 5، پانچواں سبب یہ ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنا، اس کے لیے دوسرے کو کم تر ثابت کرنا ضروری سمجھتا ہے، تو لہٰذا اس کی شان گھٹا کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے غیبت کرتا ہے، یا یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کی برائی نہ کی تو جس طرح میری تعظیم کی جاتی ہے اس کی بھی تعظیم کی جائے گی، اس لیے اس کو کم تر دکھاتا ہے۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ کسی کی تعظیم دیکھ کر یہ چاہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یہ نعمت اس سے چھن جائے اور لوگ اس کی تعریف کی بجائے اس سے نفرت کریں، تو یہ شخص اس میں عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور عام طور پر جو سبب ہے نمبر 7، وہ ہے ہنسی مذاق اور ٹائم پاس کرنا۔ ہنسی مذاق کی مجلس ہو اور دوسروں کی تذلیل ہو، ٹائم پاس ہو، شغل میلہ ہو، مجھے بڑا سمجھا جائے، اس وجہ سے بھی غیبت کی جاتی ہے۔ یہ تو 7 وہ اسباب ہیں جو عوام میں پائے جاتے ہیں، اور غیبت کے 3 اسباب ایسے ہیں جو خواص میں پائے جاتے ہیں، یعنی نیک لوگوں میں۔ ان کو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے۔ نمبر 1، نہی عن المنکر۔ بسا اوقات ہم کسی آدمی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو تنہائی میں سمجھائیں، ہم مجلس میں کہتے ہیں بھائی مجھے بڑا تعجب ہوا، فلاں شخص کو میں نے یہ برا کام کرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس کا نام لیے بغیر بھی نکیر کی جا سکتی تھی، لیکن شیطان نے سارا اجر و ثواب ختم کروا دیا، بلکہ غیبت کے گناہ میں مبتلا کر دیا۔ نمبر 2، وہ یہ ہے کہ کسی پر اپنی محبت اور رحمت کا اظہار کرنا۔ مثلا کوئی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، یہ کہے گا فلاں آدمی بیچارہ فلاں گناہ میں گرفتار ہوا، مجھے بڑا دکھ ہے، حالانکہ کسی کو گناہ میں دیکھ کر دکھ ہونے پر اسے اجر ملنا تھا، لیکن اس بندے کا نام ذکر کروا کے شیطان نے اس کے اجر و ثواب کو کم نہیں کروایا، بلکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بنا دیا۔
اور تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے غصہ کرتا ہے، یہ غصہ آنا تو ایمان کی علامت ہے، لیکن شیطان دوسروں کے سامنے نام لے کر بیان کرواتا ہے کہ فلاں یہ کر رہا تھا اور غصے کا اظہار کرتا ہے، یوں سارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ کسی کو نصیحت کرنی ہو تنہائی میں کی جائے اور تنہائی میں اسے سمجھایا جائے، کبھی مجمع میں اس کے عیوب بیان نہ کیے جائیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ مجمع میں کسی کا تذکرہ ہی نہ ہو تاکہ برے تذکرے کی نوبت ہی نہ آئے اور یوں غیبت جیسے گناہ سے حفاظت ہو سکے۔